ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو جبریل کا پورا وجود چڑیا کی طرح سمٹ آیا۔ جبریل اس سوچ سے ہی دور ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے صرف یہ کہنا کہ چلو مان لیا وہ نور ہے، اس طرح ادھار ایمان نہیں بنتے، چلو مان لیا نور ہے، چلو مان لیا، ایسے نہیں، چلو مان لیا نور ہے۔ خدا کی قسم جبریل بھی نور ہے، اور جبریل کے نور ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن جبریل سدرا سے صرف آگے بڑھنے کا تصور کرتے ہیں تو جسم چڑیا کی طرح سمٹ آتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، اٹھا کر کے پڑھے اسرا و معراج کو، جس میں سیدنا ابن عباس نے بیان کیا ہے، صرف تصور کرتے سوچتے ہیں تو جسم سمٹ جاتا ہے جبریل کا۔ اگر مصطفیٰ بھی صرف نور ہے تو پھر وہ آگے کیسے جاتے ہیں؟ وہ آگے کیسے جاتے ہیں؟ تو اگر وہ بشر تھے نیرے تو بشر تو زمین پہ رہ گئے، اور وہ نور تھے نیرے، نور تو سدرا پہ رہ گیا، تو سدرا سے آگے گیا کون ہے؟ سدرا سے آگے گیا کون ہے؟ اب یہ معراج شروع ہوتی ہے۔ آپ نور اور بشر میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا، ہوں کون کوئی نہیں جانتا، ہوں کون کوئی نہیں جانتا۔ تو جب بشری لباس میں چلے تو بیت المقدس تک، پھر لباس بدلا، اب نوریوں کا ملک آتا ہے تو نوری لباس، بشری لباس مغلوب ہو گیا، اتر نہیں گیا، مغلوب ہو گیا، نوری لباس غالب ہوا۔ جس کے ملک میں گئے ویسی شان سے گئے، اس لیے تو فرشتوں نے بھی دیکھ لیا نا، فرشتوں نے بھی دیکھا، کیونکہ بشکل نور جو گئے تھے نوری بھی دیکھ کے حیران تھے، یہ کیسا نور ہے، ہم جہاں تھکتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے، یہ کیسا نور ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کی شان سمجھو۔ دنیا نے تمہیں اس عظیم نبی سے دور کرنے کی کوشش، سب سے آسان کام شک پیدا کرنا ہے، شک پیدا کرنا آسان کام ہے، تمہارے دلوں میں تمہارے نبی کے لیے شک پیدا کر دیا گیا۔ آج تمہاری ذلت اور تمہارے فرقوں میں بٹنے کی وجہ یہی ہے۔ مسلمانوں فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ بازی سے دور ہو جاؤ۔ فرقے بنے کیوں ہیں؟ صرف نبی کی بارے میں شک کی بنیاد پر۔ پھینک دو شک کو، تھوک دو شک کو۔ اور پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری جماعت کے وہ عالم دین جن کی بددعا سے غلام احمد قادیانی مر گیا، پیر جماعت علی شاہ فرماتے تھے، لوگوں اگر تمہیں مکان نیا لینا پڑے لے لو، اچھا ہے، اگر دکان نہیں لینی پڑے لے لو، اچھی ہے، کپڑے نئے لینے پڑے لے لو، اچھے ہیں، جوتے نئے لینے پڑے لے لو، اچھے ہیں، ہر چیز نئی اچھی ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں لے لیا کرو، لیکن جب عقیدے کی بات آئے تو عقیدہ نیا مت لیا کرو، عقیدہ تو پرانا ہی اچھا ہے۔ نیا عقیدہ لوگے تو برٹش کے بنائے ہوئے عقائد ملیں گے، پرانا عقیدہ لوگے تو ابو بکر کا عقیدہ ملے گا، ابو بکر صدیق کا ملے گا، عمر ابن خطاب کا ملے گا، عثمان غنی کا ملے گا، مولا علی کا ملے گا، سعد و سعید کا ملے گا، طلحہ و زبیر کا ملے گا، غوث العظم کا ملے گا، امام حسین کا ملے گا۔ پرانا عقیدہ لو، جب تک تم پرانے عقیدے پہ رہے تم بادشاہ بن کر رہے، تم تاجدار بن کر رہے۔ اٹھا کے دیکھو 1857 سے پہلے ہر مسجد میں معراج کا ذکر ہوتا تھا، معراج کے جلوس نکلتے تھے، معراج کے ڈنکے بجتے تھے۔ انگریز پلید گیا، تن کا گورا من کا کالا، اس پلید نے ایسے افراد چھوڑ گیا کہ وہ تمہارے نبی کے بارے میں شک پیدا کریں۔ جو لوگ دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو میرا پیغام، تم پہلے ہمارے بھائی تھے، کیونکہ تمہارے باپ دادا بھی سنی تھے، تمہاری نسلیں سنی تھی۔ ہر آدمی چڑھانے کے لیے نہیں کہتا میں نے پرسوں بھی یہ پیغام دیا،
ठंडे दिल से बैठ के सोचे, दादी जिंदा है तो दादी से पूछे, वरना माँ बाप से पूछे। पूछो अपने माँ बाप से, पूछो अपनी दादी दादा से कि तुम्हारे उनके दादा दादी क्या थे, सुन्नी थे कि नहीं थे। तो जब अकीदा ही पुराना रखना है तो सबसे पुराना मसलक अहले सुन्नत व जमात है। बल्कि बदअकीदा मौलवी से पूछेंगे, बता अल्लाह की कसम खा के तेरा दादा कौन था, तेरा परदादा कौन था, तेरा लकड़ दादा कौन था? कहेगा सुन्नी था, कहेगा सुन्नी था। अब आप मुझे बताएं, जब तेरा दादा परदादा सुन्नी था तो तू क्यों बिगड़ा? इसका मतलब तूने नया अकीदा लिया, और नया अकीदा मुफीद नहीं है। बात झगड़े की नहीं, तुम्हारे फायदे की है। दावत दो लोगों को, फैलाओ इस बात को कि जब तुम्हारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सुन्नी थे और तुम कहते हो कि वो ये बिदअत है, ये शिर्क है, तो जिसका मतलब सुन्नी मुशरिक, तो आपके परदादा मुशरिक थे, दादा मुशरिक थे। अगर मुशरिक थे तो वो जन्नती है कि जहन्नमी? अपने बाप दादाओं को जहन्नमी कहने वालों, कुछ तो शर्म करो। तो ये जितने नए फिरके पैदा हुए, ये तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दिलवा रहे हैं, फिर भी तुम उनके साथ हो, उनके पीछे पीछे चल रहे हो। अकल से काम लो, अल्लाह ने अक्ल दिया। तो पीर जमात अली शाह ने फरमाया, अकीदा और मजहब पुराना रखना, नया मत लेना। सब नया लेना, अकीदा पुराना। और सबसे पुराना अकीदा हम सुन्नियों का है। 1857 में अंग्रेज ने नहीं दिया हमें, तो मदीने मुनव्वरा से सिद्दीक अकबर ने दिया, रसूलुल्लाह ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अकीदे को सीने से लगा के रखो। मुझे नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, मेरी आदत है मैं अपनी हर तकरीर को जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के करता हूं। हमें नहीं मालूम, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे बाद आपको इस अंदाज से कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं तो टूटे फूटे अंदाज से बोलता हूं, आपको कोई इतना बोलने की जुर्रत करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए मैं आपसे कह देता हूं, खुदा के लिए हर चीज नहीं लेना, अकीदा नया मत लेना। ये गुमराही है, ये बिदअत है। और आका ने जो कहा ना, कुल्लो बिदअतिन दलाला व कुल्लो दलालतुन फिन्नार, तो अमल की बिदअत इतनी बुरी नहीं है, अकीदे की बिदअत जितनी ज्यादा बुरी है। तो हुजूर ने फरमाया, हर नया अकीदा बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए नया अकीदा मत लो। कितने तवातुर के साथ मेराज है। और सुनो, कुरान में मेराज का जिक्र है, बुखारी में मेराज का जिक्र है, मुस्लिम में मेराज का जिक्र है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिब्रील अमीन रुक गए। आका ने कहा चलो, नहीं आ सकता। सोचा तो चिड़िया की तरह जिस्म सिमट गया। आका आगे बढ़े। अब कोई ये कहता है, देखो जिब्रील गाइड थे ना, ले जा रहे थे, ये देखो यशरीब है मदीना बनेगा, ये देखो तूरे सीना है, ये देखो फुलाए ये फुलाए। अरे जो मकान थे वहां जिब्रील को गाइड कहता है। अब सिदरा से आगे कौन गाइड है, जरा ये तो बता। कौन हाथ पकड़ा हुआ है, कौन ले जा रहा है? आका कहते मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा आगे ना। आका कहते हैं मैं बड़ा, कुर्बान जाए मैं बड़ा, सुभान अल्लाह मैं बड़ा। आका फरमाते मैं बड़ा, कहते मैं बड़ा ना। तो अल्लाह की सिफात के पर्दे थे, रंग थे अल्लाह की सिफात के। तवज्जो फरमाए, अब हुजूर की मेराज, सिदरा से आगे कौन जा रहा है, जरा देखें, जरा देखें कौन जा रहा है। नूर व बशर के इख्तिलाफ में उलझने वालों, कौन जा रहा है? लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कौन जा रहा है? कहते हैं उसके रंग थे, सिफत के रंग थे। जब रहीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी रहीम हो गया, जब करीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी करीम हो गया, मैं सत्तारी के पर्दे से गुजरा मैं भी सत्तार हो गया, जब गफ्फारी के पर्दे से गुजरा मैं भी गफ्फार हो गया, जब जवादी के पर्दे से गुजरा मैं भी जवाद हो गया। अल्लाह के सिफात के पर्दे थे, हर पर्दे से खुदा ने गुजारा। गुजरता जा, रहीम भी बनता जा, करीम भी बनता जा, सत्तार भी बनता जा, गफ्फार भी बनता जा, जवाद भी बनता जा, हलीम भी बनता जा, वहाब भी बनता जा, खतीब भी बनता जा, जब्बार भी बनता जा। अल्लाह अकबर, सारे पर्दे से गुजारता रहा। है कोई दुनिया में ऐसा जो खुदा की सिफात के पर्दों से गुजरे? ये कपड़ों के पर्दे नहीं, ये कांच के पर्दे नहीं, ये जमीन और
आसमान के पर्दे नहीं, उठा के देखो इमाम यूसुफ नबहानी का सफर मेराज बयान करना। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के जितने सिफात के पर्दे थे, अल्लाह ने अपने सिफात का रंग मुस्तफा जान रहमत में चढ़ा दिया। लेकिन वो खुदा नहीं हुए। खुदा की अपनी सिफत लामहदूद है, मुस्तफा की अपनी महदूद है। अपनी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में महदूद है। हमारे नजर में क्या, हम क्या कहां पहुंच सकते हैं? है कोई पर्दा आ रहा है तस्वुर में? कोई पर्दा जब न कपड़े का, जहां तस्वुर नहीं जा सकता, अरे जहां तस्वुर नहीं जा सकता वो पर्दा कैसा है? तो खुदा ने कहा प्यारे आज तुझे रहीम के पर्दे से भी गुजारूंगा। लोग मुझे रहीम कहते हैं, तू भी रहीम होगा। लोग मुझे रऊफ कहते हैं, तू भी रऊफ होगा। लोग मुझे मोमिन कहते हैं, तू भी मोमिन होगा। लोग मुझे जब्बार कहते हैं, फिर तू भी जब्बार होगा। लोग मुझे सत्तार कहते हैं, तू भी सत्तार होगा। अल्लाह ने पर्दों के रंग चढ़ाए, पर्दों के रंग चढ़े। आका कहते हैं फिर मैं तो रुका ना, मैं रुका तो मेरे अल्लाह ने कहा उदन मिन्नी, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या, उदन मिन्नी या हाशिर। इस तरीके से कहा उदन मिन्नी या तय्यब, उदन मिन्नी या ताहिर, उदन मिन्नी या खैरल बरिया। इस तरह से कहता था। तो वो जो आवाज आई ना, वो आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज से कुछ मुशाबे थी। मैंने कहा या मेरा यार अबू बकर कहां है? मैंने सोचा या मेरा यार जिब्रील के पर जहां जलते वहां अबू बकर कहां है? कहा वहां अबू बकर नहीं थे। अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में ये बात है कि सहाबा में सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर से करते हैं, इसलिए बुलाओ तो अबू बकर से मुशाबे है, उस लबो लहजे में बुलाओ तो उनस होगा। कहते हैं मैंने जब सुना ना उदन मिन या मोहम्मद, मेरे करीबा, तवज्जो फरमाए, मेरे करीबा, मैं बड़ा, फिर का और करीबा, और बड़ा, और करीबा, और बड़ा, उदन मिन या खैरल बरिया, और करीबा, ए अजमतों वाले, रिफातों वाले, बरकतों वाले, और करीबा। कहते मैं करीब हुआ, फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा। बुलाता रहा, बुलाता रहा। अब देखिए वो लामका है, वो लामका है, वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां। वहां तो जा ही नहीं दुई की, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। अब हुजूर वहां खड़े कैसे हुए? जहां जर्रे की गुंजाइश नहीं वहां हुजूर खड़े कैसे हुए? तो जहां खड़े रहने की जगह नहीं वहां मुस्तफा खड़े रहते हैं, जहां जाने की जगह नहीं वहां कदम रखते हैं। और अल्लाह फरमाते करीबा करीबा, और कहते जब मैं और करीब हो गया, जब कहा जहां तक अल्लाह ने चाहा, फ़क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा, अब रुक जा। इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तुझ पर दुरूद के गजरे लेकर के आता है। और फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निदा दी, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, ऐ महबूब अब रुकेगा, तू रुकेगा, तू इतनी दूर से चल के आया है, अब तेरा अल्लाह तेरे इस्तिक़बाल के लिए आएगा। ये मेराज है, बुखारी की रिवायत, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, तेरा इज्जत वाला रब अब तेरे इस्तिक़बाल के लिए आता है। आने जाने से पाक किस तरह इस्तिक़बाल के लिए आया, और कहा इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब तुझ पे दुरूद पढ़ने आता है। इस्तिक़बाल किया तो दुरूद भेजते हुए इस्तिक़बाल किया। अल्लाह उसी को फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। दना और दल्ला दोनों करीब होने के माना में होते हैं। बुखारी शरीफ में हुजूर ने माना खुद मुतय्यन किया है, अल्लाह मुझसे करीब हुआ, फिर उसने मुझे करीब किया। अब ये और ये भी नहीं चल सकता, ये इशारे जायज नहीं है, ये भी और ये भी नहीं, कुछ नहीं। करीब हुआ, करीब किया, कितना करीब किया? अब मेरी तरफ देख लें सब तवज्जे, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया।
یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، میرے ہاتھ یہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح نہیں، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح نہیں، لیکن قربت کی علامت یہ ہوتی ہے نا، آپ کہیں کہ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، توجہ ہے آپ کی؟ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کا مطلب مائک امین القادری سے اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے میں قریب ہوا، پھر کا رخ، اب میں تیرے قریب آتا ہوں، تیرا استقبال کرتا ہوں، اے محبوب اب میں تیرے قریب آتا ہوں، تیرا استقبال کرتا ہوں، درود کے گجروں سے تیرا استقبال کرتا ہوں، کف یا محمد کف یا محمد جبار رب العزہ ان ربک یصلی، اب تیرا رب تیرے قریب آ کر تیرا استقبال کرتا ہے، تجھ پہ درود کے گجرے بھیجتا ہے، اور پھر فرمایا وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى یَدَعُ بَيْنَ قَدَیَّ، اللہ نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے، اللہ نے اب یہ معراج ہے، حدیث صحیح وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى یَدَعُ بَيْنَ قَدَیَّ، اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے، کہتے ہیں جب اس نے اپنے دست قدرت میرے شانوں پہ میرے کندھوں پہ رکھا، فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، سارے اولین اور آخرین کا علم پھر مجھے عطا کر دیا۔ اب دیکھو دور اور نامکہ کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتا ہے، تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں اور اللہ اپنا دست قدرت میرے نبی کے کندھوں پہ رکھتا ہے، تو حضور بے ہوش نہیں ہوتے، سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کہتے ہیں فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ نے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کر دیا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ قدرت کے میرے کندھے پہ رکھے، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا۔ کہاں ہے موسیٰ؟ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے، اے میرے آقا موسیٰ تمہاری عظمت پہ قربان، لیکن وہاں جھلک دیکھی، زمین پہ آ گئے اور اللہ ہاتھ رکھتا ہے۔ مشکات کو تو تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو، اللہ ہاتھ کندھوں پہ رکھتا ہے۔ بات بتاؤں، جس کو یار بناتے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، جس کو یار بناتے ہیں، اور ہر یار کے کندھے پہ ہاتھ نہیں ہوتا، جو بڑا جگری ہوتا ہے اسی کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے۔ ارے ہاتھ کا وزن اٹھانے والا بھی تو کوئی ملے، تبھی وہ کندھا اس قابل ملے کہ یار کے ہاتھ کو سنبھال سکے۔ اللہ نے قدرت کے ہاتھ محبوب کے کاندھے پہ رکھ دی، رکھا، بے ہوش ہوئے، بیٹھ کے نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اتنے قریب سے دیکھا، وہاں بے ہوش ہو گئی، یہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی، ایسا دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی، ایسا دیکھا پلک بھی نہیں جھپکائی، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، دل نے جھٹلایا بھی نہیں، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ اور اب کلام کا آغاز کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ اتنی دور سے آیا ہوں، عاجزی کی نظر لایا ہوں، وہ لایا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے مولا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے آپ کی ہے؟ اب بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ وہ لایا ہوں، اب اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ توجہ،
اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ کیا دیں؟ وہ تو آسمان بنا چکا ہے، جواہرات اس نے بنائے ہیں، زمین اس نے بنائی ہے، کیا دیں؟ یہ وہ بارگاہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں، وہاں تو کن کہہ کر ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں۔ اب جس کے یہاں اتنے سارے خزانے ہو کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کے کہے اللہ یہ دے اور وہ سب کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کم ہوتا ہے، اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اتنا ہے اس کے پاس۔ اب لے کیا جائے؟ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ ہے توجہ؟ بڑی نازک گفتگو ہے، بڑی نازک گفتگو ہے۔ یہ ہے سرکار کی معراج۔ تحفہ ایک بات ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں، نہیں ہے میری لیکن مثال دے رہا ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں۔ آپ گئے اور لا کے یہ سب قلم قبول کرے، بتائیں قلم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میں ہوں اور میں جو ہے وہ کاپیوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، سونے کی یا جو بھی زیورات کی، آپ کوئی لا کر کے دے کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اہمیت تو اس کی ہوگی جو میرے پاس نہیں، وہ تحفہ لائیں۔ آقا کہتے ہیں وہ تحفہ لے گئے، التحیات للہ والصلوات، اللہ کے یہاں سب ہے، عاجزی نہیں ہے، وہ متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے، اس کے یہاں عاجزی نہیں، وہ خدا ہے، وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ حضور عاجزی ہی کا تحفہ لے کے گئے، اللہ یہ عاجزی لایا ہوں۔ تو جب عاجزی کا تحفہ پیش کیا نا تو میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور تحفہ لے کے گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پہ سلام۔ اب توجہ کرے، خوب باتیں ہوئی، خوب ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، راز و نیاز کی خوب باتیں، بہت سی باتیں ہوئی، میں اس پر اب نہیں جاتا، آخری بات اس کہتا ہوں۔ اللہ نے کہا حبیب، توجہ، معراج حضور کیا؟ اللہ نے حبیب میرے محبوب، میری سلطنت کا دولہ کون ہے تو جانتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی۔ جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا، نہ رہے گی تو وہ رہے گا۔ لمن الملک، کہے گا کس کا ملک ہے؟ یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اس کے لیے ہے جو قہار ہے، غلبے والا، عزت والا۔ حبیب توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے، سبحان اللہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ لیں، ہر نبی شان والا ہے، اپنا نبی کیسا نبی ہے، جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا۔ کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے، معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا، سودا ہو رہا تھا نا، وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری، یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا، آدھی کو نہیں، شفاعت مجھے دے دے، اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے۔ کہا ٹھیک ہے محبوب، تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں۔ تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں۔ شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہ کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اللہ تو جانتا ہے۔ اب کا محبوب چل، اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا۔ خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا۔ استاذ زمن لکھتے ہیں، مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، اللہ نے کہا چل محبوب چل چل، تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔ اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے، اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اتنے قریب بلایا، اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھ کر کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہ کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے۔ کہا چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔
आका फरमाते हैं मैं चला, अल्लाह ने जहां चाहा ले गया, और पर्दे पड़े थे, पर्दे हटे, जब पर्दे हटे तो कहा यही तो मेरी सल्तनत का दूल्हा है। आका कहते जब मैंने देखा वहां मैं ही था, कोई और नहीं था। किस शान से दिखाया, किस शान से दिखाया है, हबीब ये मेरी सल्तनत का दूल्हा है। लेकिन मेरे भाई जिसके साथ ये किया जाता है वो बताए ना, वो नूर है, बशर है, क्या है, कौन है, कौन गया इतने करीब बातें की, जिसके शानों पे हाथ रखे गए, कुदरत के दस्ते कुदरत रखा गया, जिससे बातें की, जिसे सलाम किया, जिसे प्यार किया, जिसे ले गया, अल्लाह मकाम पे भी ले गया, वहां से पता नहीं कहां ले गया, जहां कुछ नहीं है वहां ले गया। कहां है? हाथ जिब्रील भी गुम है, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं इस गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। अब कुर्बान जाऊं, हकीकत को तो कोई नहीं जानता, वो कौन था जो गया था। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं एक होता है जात, एक होती है बोलो जात, और एक होती है जिल्ले जात। एक होती है, उसको अपनी जबान में कहो जात का साया। एक है सूरज, एक है बोलो सूरज, और एक है सूरज का साया। एक है चांद और एक है चांद का, एक है बिल्डिंग और बिल्डिंग का इंसान, इंसान का दरख्त, दरख्त का। आप मुझे बताएं जो दरख्त का साया है वो दरख्त है कि दरख्त का गैर है? बहुत सोच के जवाब देना। अब उस मंजिल पर आ गए हैं, मेराज पे गया कौन? तवज्जो है? देखिए नहीं समझ में आ रही तो मैं बात अभी खत्म करता हूं, लेकिन अगर समझ में आ रही तो ईमान ताजा कर लो। अब उस मंजिल पर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी किसी महफिल में हमने ये बात कही हो। उस मंजिल पर आए हैं, बोलो बोलो, अगर अल्लाह ने तुम्हें शऊर दिया है तो पूरी अकल को अब जमा करो और बोलो दरख्त का साया दरख्त है या गैर दरख्त है? बोलो ना, वो दरख्त है क्योंकि साया है, दरख्त नहीं है। लेकिन गैर दरख्त भी हाफिज गुफरान का साया, हाफिज गुफरान नहीं है, लेकिन वो अमीरुल कादरी भी नहीं है, वो साद भी नहीं है, वो अब्दुल्ला भी नहीं है, वो अब्दुल रहमान भी नहीं है। कौन है? गुफरान नहीं है, लेकिन गुफरान का गैर भी नहीं है। तवज्जो, तवज्जो है? वो गुफरान नहीं, गुफरान का गैर भी नहीं, दरख्त का साया दरख्त नहीं, दरख्त का गैर भी नहीं, चांद का साया चांद नहीं, चांद का गैर भी नहीं, सूरज का साया सूरज नहीं, सूरज का गैर भी नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जो मेराज पर गया, जिसके कंधों पे दस्ते कुदरत रखे गए, जो मेराज पर गया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी आ गया, वो खुदा नहीं था मगर वो खुदा का साया था। और कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ है। वो तुम्हारा नबी है जो खुदा का साया है, हाय है जिल्ले खुदा है। अब भेजा, तवज्जो, अब भेजा। मूसा एक झलक देखते 70,000 पर्दों में, चेहरे पे पर्दे डाल करके चलते हैं, और देखा, तवज्जो, देखा कितने करीब से। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना, अवदना, इतने करीब से कि दो कमान, दो भवें, ये दो भवें ना, इससे भी कम का फासला रह गया।
اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا، یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا، ہمارے لیے کہہ دیا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا، اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا، کہا اس سے بھی کم، کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے، حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا. وہ جو سایہ تھا عین ذات میں حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں، لیکن خدا نہیں ہوئے، خدا نہیں ہوئے. حضور یہ بندہ بندہ ہی ہے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ. ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے، معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں، ذات باری. تو اتنے قریب سے دیکھا، ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا. ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا، ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا. بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے، جس پر پہلے سے نقاب، اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا، سایہ توجہ، اب توجہ سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے، نہیں، حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا، کہا محبوب ایسے نہ جانا، ایسے نہ جانا محبوب، ایسے نہ جانا، ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا. تو میرا سایہ ہے. اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر جب وہ نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے، تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا، ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے. اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ نے ایسا نبی بغیر مانگے عطا کیا ہے، ان کا صدقہ مانگا کرو. خدا کے اتنے قریبی ہے کہ خدا نے انہیں اپنا سایہ بنایا ہے. اب یہ سایہ کی تفصیل کیا ہے کبھی یاد رہا انشاءاللہ تو میلاد النبی کے موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ سایہ کیا ہے، خدا کا سایہ کیا ہے. یہ وہ عنوانات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رسول کی مدد شامل آ رہی، ہم اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں. آئندہ نسلوں میں آپ اس کو منتقل کیجئے. بس نیت ایک ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ میرے رب نیتوں کو جانتا ہے. یہ بتانا قطعاً مقصود نہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. علماء کی جوتیوں کی خیرات، غوث پاک کی خیرات ہے، لیکن بس آپ میں منتقل ہو جائے، آپ آئندہ نسلوں میں منتقل کر دو، ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے. تو جس کو مکے کے بازار میں دیکھتے ہیں حقیقت میں تو شان ان کی یہ ہے، خدا ان کے کندھوں پر دست قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اس سے اور یہ میں نے حدیث پڑھی، آپ مشکات میں اٹھا کے حدیث دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ ہمیں توفیق دے اپنے آقا سے قریب ہونے کی. اللہ ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. کل پرسوں روزے کا اہتمام کریں، عبادتوں کا بھی اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کل سے لے کر آج تک معراج کے باب میں جو کچھ بھی بیان ہوا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. جو کچھ اچھی گفتگو ہے وہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. جو کچھ غلطیاں ہیں یہ میرے نفس کی شرارت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم نے یہی کوشش کی، جو حق سمجھا وہ پیش کر دیا. اگر کوئی خطا ہے تو اللہ معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. اللہ ہمیں سایہ خدا سے، ذل الہی سے قریب رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے قدموں میں زندگی دے، انہی کے قدموں میں موت عطا فرمائے. اللہ معراج کا صدقہ آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے. معراج کے صدقے اللہ حضور کی نالین کے سائے میں زندگی دے، نالین کے سائے میں موت عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف کرے. اللہ حضور کے قدموں میں جنت دے جہاں سے ٹکٹکی باندھ کر ہم اپنے آقا کو دیکھ سکیں. اللہ ہمیں سچا علم دے، علم نافع دے. اللہ تعالیٰ امت میں جو کچھ بھی آپس میں لڑائیاں ہیں، یمن، سعودی،
اور جتنے بھی لوگ عرب ممالک میں آپس میں لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ کرے مسلمان آپس میں لڑنے مرنے سے دور ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ مسلمان ملکوں میں اتحاد عطا فرمائے سیاسی بیس پر، اور اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی سازشوں کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالی معراج کے صدقے بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، جہاں شب معراج تیرے محبوب نے نبیوں کی امامت کی، او بیت المقدس مولا اس وقت تو یہودیوں کے قبضے میں جانے کے قریب ہے، مسجد اقصی کی شہادت کی پلان ہے۔ اللہ یہ جو کچھ ہے ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے پروردگار، معراج والے تیرے حبیب کا واسطہ اللہ جس کے کاندھوں پر تو اپنی قدرت کے ہاتھ رکھتا ہے، جسے تو یار بناتا ہے، جس کی یاری کو نبھاتا ہے، اللہ اس حبیب کا واسطہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس زمین پر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مولا ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ مسلم ممالک جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ ان میں اتحاد اور محبت پیدا کر دے پروردگار۔ مسلک کا جو اختلاف ہے اسے دلائل کے ذریعے سے حل کرنے کی توفیق دے، تلواریں اٹھانے سے محفوظ فرما، آپس میں دست و بگریبہ ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قوم کو اٹھا، ترقی دے، عروج دے، اس قوم پر حقیقت کو منکشف کر دے۔ جو لوگ قوم کے عقیدوں کا استحصال کر رہے ہیں اپنی تقریروں سے تحریروں سے اس قوم کو گمراہ کر رہے ہیں مولا، تیرے حبیب سے اور ولیوں سے دور کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، سچی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس قوم کو پھر سے تجدید وفا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اس قوم کو پھر سے نبی اور آل نبی کے قریب آنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، سنی دعوت اسلامی کے جملہ مقاصد میں اس تحریک کو کامیابی نصیب فرما، ایمان پر ثابت قدمی، ایمان پہ موت عطا فرما، ہماری قوم کے جوانوں کو شعور دے دے، ہدایت دے دے، سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہماری اولادوں کو نیک اور ایک بنا۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے اللہ۔ صاحب معراج کا صدقہ، حبیب کی معراج کا واسطہ، حضور کا صدقہ اتار کر دے دے مولا۔ تم نے جو مانگا وہ دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔